ماڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے بوجھ اتارنا نہیں، بوجھ شیئر کرنا. میری اگر کوئی چوری ہوئی ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی. انفارچونیٹلی آپ چوروں کی بستیوں میں رہتی ہیں. اس کو ماننے میں امر مانے کیا ہے، ایک اہم ایسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. چلی گئی عورت، اس نے کہا جی ایسے کرو، میں نہ تجھے کپڑے بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا، آپ میرے نانا سیٹ ہو جاؤ. جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے، میں ایک نجی ایئر لائن میں کام کرتی ہوں ایز اے کیبن کرو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اچھی نظروں سے دیکھا ہی نہیں جاتا. کلیگس بھی، ان کا بھی یہی حال ہے، اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور زیادہ بات تو کلائنٹس پہ آتی ہے، کلیگس تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو حیا کر لیتے ہیں. لیکن کلائنٹس جو ہے وہ بالکل اس طرح سے ہمیں لیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے صرف انجوائمنٹ کے لیے ہیں. جتنی زیادہ کوشش کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جہاز کا ٹکٹ خرید کر جو آن بورڈ آتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں خرید لیا، کہ میری انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی اس ٹکٹ میں موجود ہے. جی بالکل. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی بھی اس معاملے میں مردوں سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں، کیونکہ مرد بے شک وہ گھور رہا ہو، ہراس کر رہا ہو، وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے اس سچویشن میں کہ اس کو اگر لڑکی ایک دفعہ سچی سٹرونگلی نو کر دے، ایک تگڑی لک کروا دے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک لک 1000 کتابوں سے بھاری ہے. بالکل. اگر وہ کروانے کی اہمیت رکھتی ہے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ ہم نے زیادہ بوجھ لڑکیوں پہ ڈالا ہوا ہے. میں بہت زیادہ چاہتی ہوں وہ شفٹ ہو کے جو رویہ جس کا برا ہے ہم بوجھ تھوڑا ادھر بھی ڈالیں. ایک چیز ہماری لڑکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ دے آر ناٹ کازنگ اٹ. یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کیا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر لڑکی مضبوط ہو تو نہیں ہو سکتا، یہ مت بڑی غلط ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں. ہم اگر یہ بتاتے ہیں نا کہ اگر تم صحیح راستے پہ چل رہی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہیں کسی نے کچھ کہا اس کا مطلب ہے تم غلطی پہ تھی، اور پھر وہ ایک سٹگما بن جاتا ہے. وہ لڑکی اس لیے نہیں بولتی کہ اگر میں بولوں گی تو لوگ کہیں گے تم نے کچھ کیا ہے. تو یہ بوجھ ہمیں لڑکی سے اتارنا ہے اور یہ بوجھ ہمیں اس کو پہنانا ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے بات کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے بوجھ اتارنا نہیں، بوجھ شیئر کرنا. میری اگر کوئی چوری ہوئی ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 100% جو غلط کام کرتا ہے پہلے تو بوجھ اس پہ ڈالنا چاہیے. میں پھر آپ سے اختلاف کروں گا کہ اگر آپ اپنی کنڈیاں، تالے، دروازے لگا کے اطمینان سے بیٹھتے ہیں پھر ڈکیتی ہو جاتی ہے تو پھر یہ مشیت عزدی ہے، پھر اس میں آپ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیں، آپ خود ایسے عوامل پیدا کر دیں، تساہل جس میں آپ کی بدنیتی نہیں ہے، آپ کی سستی شامل ہے، تو اس میں جناب 30% شیئر آپ. میں اگر چوروں کی بستیوں میں رہوں تو مجھے ضرور تالے ہی لگانے چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی. انفارچونیٹلی آپ چوروں کی بستیوں میں رہتی ہیں. اس کو ماننے میں امر مانے کیا ہے، ایک اہم ایسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. ورکنگ ویمن کی وہ کلاس جو گھریلو کام کاج کرتی ہے، ہمارے سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 80% آف دوز ورک میڈز آر نیسسریلی ایکسپلائٹڈ. جی اے نا میں 3 گھر میں کام کر دی سوں. اچھا جی. تے ایک گھر میں کام کر دی سا تے وہ صاحب کہنے لگا لڑ پے آپو جے دوئیں جی. چلی گئی عورت، اس نے کہا جی ایسے کرو، میں نہ تجھے کپڑے بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا، آپ میرے نانا سیٹ ہو جاؤ. استغفار. میں ایسی گل سنی نہ تے میں چلی گئی. پھر اس نے نہ مینوں بلایا، آکھ لگا جے توں کرے نا باہر بات کسی کے ساتھ بھی تے میں نہ آکھاں گا بھائی اس نے چوری کی ہے میری، تے میں آپ کو پکڑا دوں گا. اچھا یعنی آپ کو وہ اس طرح سے اپنے شیشے میں اتارتا رہا. ہاں جی. میں پھر اس کا کام چھوڑ دیا. ایسے بندے نے تے لمیا پا کے تے وہ چھتر بلکہ حکیم نو چوک کے مارو. سر کڑیاں نو چاہیے تے ویسے چپیڑا مارن، یقین کرو. ویسے حل یہی ہے سر، جتھے کوئی نظر خراب ویکن کھاپا دن کہ اس نے بدتمیزی کی. ایکسپوز کرنا بہت ضروری. ہاں جی کیا جی؟ ایکسپوز کرنا بہت ضروری. یہ بہت ضروری. اور سوشل پریشر جو ہے نا، وہ جو چپیڑوں والی بات ہے نا، وہ یہ باقی ساروں کو مل کے مارنی چاہیے. جس طرح ایک نفسیات ہمارے ہاں ہے، آپ دیکھ لیجئے موٹر سائیکل اور گاڑی کی ٹکر ہوگی نا تو نیسسریلی کراؤڈ موٹر سائیکل والے کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جو گاڑی والا یہ یوسرفر ہے، یہ اور خاص طور پر بڑی گاڑی والا. اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پازیٹو. یہ نیگیٹو ہے میں سمجھتا ہوں، یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے. ہو سکتا ہے قصور موٹر بائک والے کا ہو، لیکن ان سرکمسٹانسز میں 99.9% قصور ہراسر کا ہوتا ہے. اس میں سب کو، یہ میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب وہ کلمہ حق بلند کر دے
جب وہ کھڑی ہو جائے اور اس کے اندر کی مجاہدہ نکل کے سامنے آ جائے تو ساری انوائرمنٹ جو ہے نا اس کا ساتھ دے. جو اس وقت نہیں دے گا اس سے زیادہ گھٹیا, بزدل اور بیکار شخص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات یہ ہے کہ جب جوکس کرتے ہیں نا, ولگر جوکس کرتے ہیں, تو باقی سارے ہنستے ہیں. اگر ہنسنا بند کر دیں نا, آپ دیکھو وہ دوسرا بندہ سانس نہیں لے گا. ایک گندا لطیفہ, ایک گھٹیا مزاح پیدا کرنے کی کوشش جب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ ہنسی آئے بھی نا, آپ اپنی ہنسی پہ کنٹرول رکھیں, اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھے ڈس اپروول ملا ہے. بہت سے لڑکے ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اٹینشن لینے کے لیے, اور کئی فضول لڑکیاں. اچھا, میں اس میں لڑکیوں کے سخت خلاف ہوں جن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی ہنسی بہت ڈھیلی ہے. بعض لڑکیاں انتہائی وہ تیار بیٹھی ہوتی کہ ذرا سی بات ہو کھل کھلا کر فضول سا کہکا لگا دیتی. وہ ایک کہکا اس چھچورے کو 100 لیول اوپر لے آتا. کڑی سر جو تو ہس دی منڈا سانگلے تک پیچھے جاندہ پھر. میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ خرابی فطرت نے مرد کے اندر انہیرنٹ رکھی ہے. نو, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ سوسائٹی نے, بیڈ اپ برنگنگ نے بڑھاوا دیا, اس کو جبلت کا روپ دے دیا ہے. اور اس کا سفر 10-15 صدیاں نہیں ہے, 10-15 ہزار سال پرانی آپ کو تاریخ کھنگالنی پڑے گی. جی آگے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے, اس کے جب رشتہ ہوتا ہے تو جناب جو رشتہ لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آفس میں کام کرتی ہے, مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے, خواہ وہ کتنی شریف کیوں نہ ہو. وہ کمنٹس دے کے اپنے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. اسٹگما کا باعث ہوتا ہے یہ بھی ایک اس کو بہت آگے مسئلہ. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات کی نشاندہی کی ہے. میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک چھوٹا سا میسج کیا دیتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ابھی تک لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ورکنگ ویمن جو ہے وہ ہماری عورتوں کا, کیونکہ انہیں پتا ہے this is not working, this is working with sharks. میں سمجھتی ہوں اسٹگما تو نہیں, یہ تو بڑا اچھا رول ماڈل ہوتا ہے بچیوں کے لیے بھی جن کی مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ کانفیڈنس ملتا ہے بچوں کو بھی. نہیں کروائیں گے تو 53% سے محروم ہو جائیں گے. جی بالکل. تو یہ مائنڈ سیٹ کی چینج کی آپ نے بات کی, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا آج کی پوری گفتگو کا جو حاصل بحث ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن تھرو میس میڈیا. روز دن میں 10 سپاٹس چلانے چاہیے ہمارے ٹی وی چینلز کو, فل پیج اشتہارات دینے چاہیے ہمارے اخبارات کو, اور ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا جہاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو شخص اس جہاد میں سستی اور کاہلی کا ارتکاب کرتا ہے وہ روز محشر جواب دہ ہوگا. ہم اس پوری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں نوجوان لڑکوں کو, ان آدمیوں کو, ان بزرگوں کو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹیٹس عطا کر رکھا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا, آپ کا مرد ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذات خود ایک بہت پوزیشن آف رسپانسبلٹی پر فائز کر دیا ہے. اس کا حق ادا کیجئے, اس عہدے کو, اس سٹیٹس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کیجئے. ایک ایک دن کا, ایک ایک پوزیشن کا آپ کو حساب دینا ہے. یہ چھچور پنے آپ کو زیب نہیں دیتے.